بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے آج کا سبق یہاں طواف کے بیان کے اندر کچھ باتوں سے شروع ہو رہا ہے۔ طواف کے اندر کچھ مسائل ہیں، اس کو زیادہ پڑھانا چاہیے، لیکن چونکہ مضمون ایسا ہے جو تھوڑا سا خشک ہے، تو میں زیادہ تشریح بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں اس کی تشریح ہوتی ہے تو اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، کچھ چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن جب مضمون خشک ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے جو جسے بطور مثال ہمارے جتنے پڑھنے والے ہیں ان میں سے شاید دو چار لوگ ہی ایسے ہیں جنہوں نے ان مقامات کو دیکھا ہوا ہے، ان مقامات کی زیارت کی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مسائل پڑے ہوئے ہوں تو عین وقت پہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ چند ایک اور لوگ جو کہ حج پہ جا رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے ریکارڈنگز بھیجی کہ بھئی ہم تمہاری ریکارڈنگ سن رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا موٹیویٹ بھی ہو گیا کہ اس کو پڑھایا جائے، کہ حج سے پہلے پہلے اس کو کر لیا جائے۔ چنانچہ ابھی بھی ہم پڑھیں گے اور عصر کے بعد بھی پڑھیں گے، عصر کے بعد انشاءاللہ موقع ہوا تو مغرب کے بعد میں وقت نکالوں گا، کم از کم 30 منٹ پڑھ لیں تاکہ جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس میں بہت سی ضروری اور موٹی موٹی اہم باتیں ہوتی ہیں، اس میں مختلف مسائل ہیں، اور یہ مسائل آپ کو ذہن میں ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا حج کریں گے بلکہ آپ دوسروں کا حج بھی بچا لیں گے۔ میرے پاس انٹرنیٹ کا پرابلم مستقل چل رہا ہے، میں 3 4 کمپلین بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہاں آواز کٹ رہی ہے، مجھے اندازہ ہے، لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو کمپلین بھی کر چکا ہوں لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا، دوسرا حل سوچ رہا ہوں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ شخص جو شخص عمرے کا احرام باندھ کر آیا ہے وہ طواف شروع کرنے سے پہلے پہلے تلبیہ پڑھنا موقوف کر دے، ٹھیک ہے، یعنی طواف کے لیے جب اندر حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت تلبیہ کہنا بند کر دے گا، اس سے پہلے پہلے جب سے احرام کی نیت کی ہے، جہاز سے احرام کی نیت کی تھی، ٹھیک ہے، احرام کی نیت کے بعد جدہ پہنچا، جدہ سے مکہ پہنچا، ٹھیک ہے، مکہ سے ہوٹل پہنچا یا عزیزیہ پہنچا، عزیزیہ سے حرم پہنچا، ٹھیک ہے، تو حرم پہنچنے تک تلبیہ جاری رہے گا۔ جو لوگ مدینے آئے، ٹھیک ہے، مدینے سے وہ اپنے ہوٹل جائیں گے یا عزیزیہ جائیں گے، مدینے سے مکہ آ رہے ہیں نا، تو ہوٹل جائیں گے، ہوٹل سے حرم جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تلبیہ جاری رہے گا۔ جب عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے، جب طواف شروع کرنے والے ہوں گے اس وقت تک تلبیہ جاری رکھا جائے گا۔ جب طواف کی نیت کریں گے، استلام کریں گے، تو عمرے کا احرام تلبیہ پڑھنا بند، ٹھیک ہے۔ رمل، رمل تیز چلنے کو کہتے ہیں، اور تیز چلنا کندھے اکڑا اکڑا کے چلنا ہے۔ میں نے جب تک وہاں یہ عمل خود دیکھا نہیں تھا مجھے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے پہلوان آتا ہے نا ریسلنگ کے لیے، تو وہ سینہ تان کے آتا ہے، سینہ چوڑا کر کے آتا ہے، اور عام حالت میں جب انسان چلتا ہے تو سر جھکا کے چلتا ہے، سینہ چپکا کے چلتا ہے، سینہ اس کا پچکا ہوا ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، لیکن جب پہلوان چلتا ہے تو وہ سیدھا
اسٹریٹ چلتا ہے کہ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا سینہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے بازو ہل رہے ہوتے ہیں، اس کو رمل کہتے ہیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا تو کفار مکہ ہنسنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، تو صحابہ کرام کو دیکھا تو صحابہ کرام کہنے لگے یہ لوگ تو کمزور ہو گئے ہیں، اور کمزور ہو گئے ہیں، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، ہمیں بھی ایک اللہ بول دیں تو یہ۔ وہاں پر حکم ہوا کہ تم لوگ رمل کرو۔ رمل کرو مطلب یہ ہے کہ اکڑ اکڑ کے چلو، عاجزی اشاری کے ساتھ مت چلو۔ تو شروع کے 3 چکروں میں اس وقت رمل ہوا ہے، اور اجتباء پورے 7 چکروں میں کہ اپنا کندھا ننگا کرو، ان کو دکھاؤ ہم باڈی بلڈرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، تلواریں چلا چلا کے ہمارے مسلز بنے ہوئے ہیں، ان کو دکھاؤ۔ چنانچہ وہاں سے یہ اجتباء ہو، کندھے ہلاتے ہوئے، قریب قریب قدم رکھتے ہوئے، اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں، میں نے بتا دیا۔ اور چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے نیچے اس کے دونوں سرے بائیں کندھے پر ڈالنے کو اجتباء کہتے ہیں۔ اس میں دایاں کندھا کھلا رہتا ہے۔ رمل اور اجتباء صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ پورا ہوا۔ اگلا مسئلہ بہت اہم ہے، طواف بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ نیت دل سے ہونا کافی ہے، زبان سے کہہ لینا بھی درست ہے، بہتر ہے زبان سے کہہ لیا جائے۔ اس کے لیے عمرے کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ دوبارہ کر لی جائے تو اچھی بات ہے، دوبارہ کر لی جائے تو صحیح ہے، ورنہ اچھا یہ اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی وتقبلہ منی، اس طریقے سے کر لی جائے۔ جب طواف کا ارادہ کرے، اگلا مسئلہ اہم چیز ہے، تفصیلی ہے، اس کو سمجھیے گا، دلچسپ بھی ہے۔ جب حجر اسود کا ارادہ کرے تو خانہ کعبہ کے اس کونے کے مقابل آ جائے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں اس طرح کھڑا ہو جائے کہ دایاں کندھا حجر اسود کے بائیں کنارے کے مقابل ہو، یعنی حجر اسود طواف کرنے والے کے دائیں طرف رہے، اور اس طرح کھڑے ہو کر دل میں طواف کی نیت کرے۔ نیت کر کے ذرا دائیں طرف کو کھسکے تاکہ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائے۔ پھر نماز کی نیت کے وقت جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح کانوں کو ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا پڑھے، اس کو تکبیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زبانی یاد کر لیں۔ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو زبانی یاد کریں، یاد کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ساری حمد صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے طواف کرتا ہوں۔ آواز میرے کو گڑبڑ ہو گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ وقت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، یہ سارا وقت نہیں ہوتا، ایسا کر لے کہ بس اتنا پڑھ لے۔ اگر پوری عبارت نہ پڑھے تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہی کہہ دے، اس کو پڑھ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ادب ان کی ساری کے ساتھ حجر اسود پہ آئے، اس کو بوسہ دے۔ رش کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے تو دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر چوم لے۔ اگر اس کو بھی موقع نہ ہو تو کسی لکڑی یا کسی چیز سے حجر اسود کو چھو کر اس چیز کو بوسہ دے دے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اور پشت چہرے کی طرف ہو، اس کے ساتھ ہاتھوں کو، اس کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دے دے۔ حجر اسود کے سامنے کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا اس صورت میں ہے جبکہ مذکورہ طریقے سے حجر اسود کا استلام نہ کر سکے۔
حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکم پیل کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت چاندی کے حلقے کو ہاتھ نہ لگے جو اس کے چاروں طرف لگا ہوا ہے۔ جو شخص حالت احرام میں ہو وہ یہ خیال رکھے کہ حجر اسود کو بعض لوگ خوشبو لگا دیتے ہیں، خوشبو لگی ہوئی ہو تو جو شخص حالت احرام میں ہو وہ منہ لگا کر استلام نہ کرے تاکہ خوشبو کے استعمال سے بچا رہے۔ حجر اسود کے بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔ استلام کے بعد دائیں ہاتھ کی طرف آگے بڑھے۔ اچھا، یہ آج کل ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے وہ اشارہ استلام ہی ہوتا ہے، نہ نہ بوسہ دینا ممکن ہے آج کے زمانے میں، نہ ہاتھ لگانا ممکن ہے آج کے زمانے میں، نہ چھڑی لگانا ممکن ہے آج کے زمانے میں۔ یہ تینوں چیزیں ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی چیز لگانا بھی ممکن نہیں ہے آج کے زمانے میں، بلکہ یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے۔ اس پورے ایریے کے 30 فٹ کے اندر جانا بھی ممکن، بہت مشکل ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے لیکن انتہائی مشکل ترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں گرین لائٹس لگی ہوتی ہیں، بس ان کو دیکھے، یہاں سے نمبر 1 تکبیر کہے اور اس کے بعد تھوڑا سا دائیں طرف ہو کے استلام کرے، یعنی اشارہ استلام، استلام کا اشارہ کرے اور پھر یہاں سے چکر لگانا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حجر اسود کے بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں، اور استلام کے بعد دائیں ہاتھ کی طرف آگے بڑھے اور کعبہ شریف کو اپنے بائیں طرف رکھتے ہوئے حتیم کے باہر باہر سے طواف کرے۔ حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ جب رکن یمانی پر آئے جو حجر اسود کے برابر کو حجر اسود کے برابر کونا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ یا دایاں ہاتھ لگائے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل یہ بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ممکنات میں سے ہے تو وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے الحمدللہ اس کا موقع ملا، کئی مرتبہ موقع ملا، نفلی طواف میں کیا تو پتہ چلا اس کے اوپر بھی خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور اچھی خاصی گاڑی خوشبو ہوتی ہے، یعنی 1 2 دن ہاتھ سے جاتی نہیں ہے، آرام سے ایک دفعہ دھونے سے جاتی نہیں۔ صابن وغیرہ سے دھو تو تب بھی ہلکی سی مہک آ رہی ہوتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھتا رہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ریکارڈنگ پوز کی تھی اور وہ ریکارڈنگ ہو نہیں سکی۔ میں نے ریکارڈنگ پوز کی تھی اور وہ رہ گیا، یہ درمیان کا ایریا رہ گیا، ہماری ریکارڈنگ میں نہیں آ سکا، کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا۔ طواف کے حوالے سے یہ چیزیں ہم نے سمجھائی تھیں، یہ چیزیں میں نے سمجھائی تھیں اور یہ ریکارڈنگ میں نہیں آ سکیں۔ ارکان کے حوالے سے یہ حجر اسود اور رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن یمانی کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور یہ باب کعبہ، اور یہ سب چیزیں میں نے سمجھائی تھیں، لیکن آپ جنہوں نے سن لی جو نہیں سن سکے، اب وہ رہ گیا، وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی۔ اور درمیان میں طواف کی 2 رکعتیں اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ سارا مضمون بھی رہ گیا، لیکن رہ گیا واجب الطواف کا ذکر ہے، اور پھر واجب الطواف ادا کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے حوالے سے بتا دیا کہ سب سے پہلے مقام ابراہیم ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دوسرے نمبر پہ حتیم ہے، تیسرے نمبر پہ
کعبۃ اللہ کی حدود ہیں کہ جہاں جہاں کعبۃ اللہ ہے پوری اس میں پڑھ لی جائے. حرم سے باہر بلا عذر پڑھنا مکروہ ہے. اور اگر جدہ پہنچ گیا تو وہاں پہ ادا کر لے، وطن چلا گیا وہاں پر ادا کر لے، ادا کیے بغیر نہیں رہ سکے گی. یہ ساری بات کا خلاصہ ہے جو ہمارا ریکارڈنگ سے رہ گیا. دیکھیں، واجب الطواف اور دعا. طواف کے بعد دو عمل ہیں جو عمرے کا بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. واجب الطواف اور دعا، ٹھیک ہے، یہ پہلا عمل ہے. دوسرا عمل زمزم پر آنا. روزانہ طواف سے فارغ ہو کر زمزم پر جائے، وہاں خوب ڈٹ کر اور سیر ہو کر پانی پیے. شروع میں بسم اللہ کے اور آخر میں الحمدللہ کے. 3 سانسوں سے کم میں نہ پیے اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والے علم کا، کشادہ رزق کا، ہر مرض سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو چاہے دعا مانگے. اس کے بعد ملتزم پر جائے. حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. اس جگہ سے چمٹ کر خوب دل حاضر کر کے دعا کرے اور اپنے دونوں ہاتھ سر کے اوپر سیدھے بچھا دے. یعنی یہ آدمی کھڑا ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا تو سر کے اوپر بچھا دے، مطلب یہ ہاتھ یوں لگائے، ٹھیک ہے جی. ہاتھ یوں لگا دے اور اس طریقے سے کرو اور سینہ دیوار سے ملا دے، رخسار کو دیوار پر رکھ دے. یہ طریقہ کار ہے. دعا کی مقبولیت کا خاص مقام ہے. تجربہ ہے کہ یہاں جو دعا کی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے. اس موقع کی کوئی خاص دعا منقول نہیں جو کہ مسنون ہو. لہذا اللہ اگر موقع دے تو یہاں دعا کی جائے، ورنہ جو ٹھیک ہے. تو دوسرا عمل ہے زمزم. ٹھیک، دعا کو میں نے واجب الطواف سے مرج کر دیا کہ آج کے حالات سے ایسا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا عمل ہے عمرے کا، یعنی اس کہ سعی کا استعلام، سعی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبے آنے جانے کو سعی کہتے ہیں. یہ حج اور عمرہ دونوں میں واجب ہے. حج میں طواف قدوم کے بعد ہو سکتی ہے، طواف زیارت کے بعد بھی. طواف کے بعد 2 رکعت نماز اور زمزم اور ملتزم سے فارغ ہو کر پہلے حجر اسود پر جائے، اس کا استعلام کرے، پھر صفا کی طرف چلے. جب صفا سے کچھ دور رہ جائے تو سعی کی نیت کرے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، دل کی نیت ہی کافی ہے جو اسی وقت ہو چکی ہے جب حجر اسود کا استعلام کر کے صفا کی طرف چلا تھا. جب صفا کے قریب پہنچ جائے تو آیت قرآنیہ کا حصہ پڑھے: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ٹھیک، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اس کے بعد یوں کہے: ابدم بما بدأ اللہ به، ابدم بما بدأ اللہ به. یعنی اللہ اس کو ہمیشہ رکھے جس کی اللہ نے ابتدا فرمائی ہے. چنانچہ میں اسی سے شروع یہ ترجمہ لکھا: میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے شروع فرمایا. مطلب یہ ہے کہ صفا سے شروع کرتا ہوں جس کا ذکر قرآن شریف میں مروہ سے پہلے آیا ہے. صفا پر اتنا چڑھے کہ کعبہ شریف نظر آ جائے. آج کل تھوڑا سا چڑھنے کے بعد ہی کعبہ شریف کا کچھ حصہ نظر آ جاتا ہے. اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرے، اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان کرے اور یہ پڑھے. آج کل لوگ وہاں سے کھڑے ہو کے استلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ استلام نہیں ہے. وہاں سے کوئی استلام نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. میں کوشش کروں گا یہ دعائیں میں الگ سے بنا دوں تاکہ جو جانے والے ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تعریف ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی. دشمنوں کی جماعتوں کو تنہا اس نے شکست دی. اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہے دعا مانگے.
3 مرتبہ یہ پورا عمل کرے، جو صفا سے اترے اور مروہ کی طرف ذکر کرتا ہوا چلے، ہاں؟ اور مروہ کی طرف ذکر کرتا ہوا چلے یہاں تک کہ جب ہرے رنگ کا ستون 6 ہاتھ کے فاصلے پر رہ جائے، یعنی 6 فٹ کے فاصلے پر رہ جائے تو دوڑنا شروع کر دے۔ آج کل ہرے رنگ کا کوئی ستون نہیں ہے، بلکہ اوپر گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ جی، اس کا استعلام مطاف سے ہی کرنا ہوتا ہے، صحیح کا استعلام مطاف سے ہی کرنا ہوتا ہے، اور 2 رکعت نماز کے بعد حجر اسود کے سیدھ میں آئے استعلام کرے، ورنہ اسی وقت استعلام کرتا ہوا آگے چلا جائے تاکہ معاملہ صحیح کا ہو جائے، کہ صحیح کی نیت تو ہوتی ہے دل کے اندر۔ اچھا، دوڑنا شروع کرے اور دونوں ستونوں کے درمیان دوڑتا ہوا گزر جائے، یہ دوڑنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہاں سبز رنگ کے ستون لگے ہوئے تھے، ستون بنا کے اس کے اوپر سبز رنگ کیا ہوا تھا۔ آج کے زمانے میں یہ اوپر 2 لائٹس لگی ہوتی ہیں، گرین، یہ بھی گرین اور یہ بھی گرین، ان دونوں کے درمیان یہاں سے یہاں تک دوڑنا ہوتا ہے۔ یہ دوڑنا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ستونوں کے درمیان دوڑتے ہوئے یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ میں نے جو پیپر تقسیم کیا تھا اس کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اے اللہ مغفرت فرما اور رحم فرما، تو سب سے بڑا عزت والا اور بڑا تکریم والا ہے۔ دوسرے، ہرے ستون پر پہنچ کر دوڑنا شروع کر دے، اپنی عام رفتار سے چلے اور کوئی ذکر کرتا رہے۔ جب مروہ پہنچ جائے تو جس طرح صفا پر عمل کیا تھا اسی طرح اللہ کی توحید و تکبیر بیان کرے اور چوتھا کلمہ پڑھے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے جو چاہے دعا کرے۔ مروہ پر پہنچ کر ایک چکر ہو گیا۔ مروہ پر ذکر اور دعا کر کے صفا کی طرف چلے، اور جب سب ستون آ جائیں تو دوڑنا شروع کر دے، اور اگلے سب ستون سے آگے کچھ 6 ہاتھ کے فاصلے پر پہنچ جائے تو دوڑنا ختم کر دے اور اپنی عادت کے مطابق چلے۔ جب صفا پہنچے تو تھوڑا سا اوپر چڑھے اور ذکر اور دعا کرے۔ دیکھیں، یہ اوپر چڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے نا، آج کل اوپر چڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، کہ صفا پہاڑی کے سامنے آگے وہ رکاوٹیں لگائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کوئی چڑھ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح ذکر اور دعا کرے جس طرح، البتہ مروہ پہاڑی پہ آپ چڑھ سکتے ہیں، البتہ مروہ پہاڑی پہ چڑھنے کا کئی روایتوں میں نہ فضیلت ہے نہ فوقیت ہے۔ آپ ایک تو گراؤنڈ فلور میں صحیح کریں، ٹھیک ہے، اور ایک بیسمنٹ میں۔ بہتر تو یہ ہے کہ بیسمنٹ میں کی جائے، کہ یہ وہی مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کی ہے۔ اس کے اوپر گراؤنڈ فلور، جو گراؤنڈ فلور ہے اس گراؤنڈ فلور پہ صفا پہاڑی تھوڑی سی نکلی ہوئی ہے، تھوڑی سی نکلی، لوگ اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اس دفعہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیا۔ اس کے اوپر فرسٹ فلور ہے، درمیان میں ہے، معذور لوگوں کے لیے راستے ہیں، ان کے لیے فلور بنا ہوا ہے، ورنہ فرسٹ فلور ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہاں پر صحیح کی جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن یہاں سہولت اور سکون بہت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر چڑھے، ذکر اور دعا کرے، تو جس طرح شروع میں کی تھی اب 2 چکر ہو گئے، اس طرح 7 چکر کر کے صحیح ختم کر دے، جو صفا سے شروع ہوگا مروہ پہ ختم ہوگی۔ عمرہ اور حج کی صحیح ایک ہی طرح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ سنیں ذرا، ہمارے ایک جاننے والے وہ یہاں سے گئے عمرے پر، انہوں نے پہلے صفا اور مروہ ایک چکر پورا کیا، اس کو کہتے ہیں ایک چکر، پھر صفا مروا دوسرا چکر، یوں انہوں نے 14 چکر لگائے اور سب کی حالت خراب ہو گئی۔ بعد میں پتا چلا تو کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا، مجھے جو اندازہ تھا میں نے وہی کروایا تم سب سے۔ صفا مروا کے درمیان پڑھنے کی کوئی دعا یا کوئی ذکر ایسا مقرر نہیں جس کے بغیر صحیح ادا نہ ہو۔ بعض حضرات نے ہر چکر کے لیے اچھی دعائیں لکھ دی ہیں تاکہ جو شخص اپنی سمجھ سے دعا نہ کر سکے وہ ان کو پڑھ لے، لیکن ایسے فارغ فارغ صحیح نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح سے فارغ ہو کر مطاف یعنی طواف کی جگہ کے کنارے پر 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ جس شخص نے قران کا احرام باندھا ہے، قران کا احرام باندھا ہے، ہم اگلے صفحے سے پڑھیں گے،
وہ مکہ معظمہ آ کر اول عمرے کا طواف اور رمل الاستباء کرے، اور اس کے بعد عمرے کی صحیح کرے، پھر حج کا طواف قدوم اور اس کے بعد حج کی صحیح کرے۔ قران والے کو طواف قدوم کے بعد صحیح کرنا افضل ہے، اگر اس وقت صحیح نہ کی تو طواف زیارت کے بعد صحیح کرے۔ اگر قارن طواف قدوم کے بعد، دیکھیں قارن کے لیے سب سے پہلے کہ وہ عمرے کا مکمل کام کرے گا، طواف کرے گا، صحیح کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد جب 8 ذی الحج کو ہوگی تو 8 ذی الحج کو یہ دوبارہ آئے گا اور طواف قدوم کرے گا، اور طواف قدوم کے بعد افضل ہے کہ صحیح کر لے، یہ حج کی صحیح ہوگی۔ اور افراد والے کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ طواف قدوم کرے گا، اور طواف قدوم کے بعد وہ صحیح کرے گا حج کی صحیح، ٹھیک ہے، اور صحیح کرنے کے بعد وہ مینا کی طرف نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حج افراد اور قران والا طواف اور صحیح کر کے مکہ معظمہ میں احرام کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو شخص عمرے کا احرام باندھ کر آیا وہ صحیح کے بعد سر منڈوا کر بال کٹوا کر حلال ہو جائے، یعنی احرام سے نکل جائے۔ سر منڈوانے یا بال کٹوانے کا طریقہ آگے آ رہا ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر عمرہ کرنے والے کو اس سال حج بھی کرنا ہے، 8 ذی الحج کو مکہ معظمہ سے حج کا احرام باندھ کر حاجیوں کے ساتھ مینا چلا جائے، اور حج کے سب کام دوسرے حاجیوں کے ساتھ پورے کرے۔ اسی طرح اگر اس نے عمرہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد کیا ہے تو اس کا حج تمتع ہو جائے گا، یہ وہ شخص ہے جو کہ وہاں پہ رہ لو۔ 8 ذی الحج سے پہلے کر سکتے ہیں طواف قدوم؟ جی 8 ذی الحج سے پہلے طواف قدوم صرف ان کا ہوتا ہے جو افراد والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 ذی الحج کو طواف قدوم کرنا افضل ہے، مسنون ہے، اگر نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ جو پہلے آیا تھا پہلے طواف کیا تھا وہی طواف قدوم کہلائے گا۔ اصل طواف قدوم جو ہے وہ 8 یا 7 کو جب احرام باندھتے ہیں اس کے ساتھ مشروع ہے، اور اس کے ساتھ ہی مسنون ہے، اس کے علاوہ طواف قدوم مسنون نہیں ہے۔ طواف وہ عبادت ہے جو مکہ معظمہ کے علاوہ کسی بھی شہر میں نہیں ہو سکتی۔ طواف قدوم کے بعد 8 تاریخ تک جو دن ملے، اسی طرح حج سے فارغ ہو کر روانگی تک جس قدر وقت ملے، کثرت سے طواف کرے اور نماز با جماعت اہتمام سے پڑھے۔ مسجد حرام میں ایک قرآن شریف ختم کر لے، اس قیمتی وقت کو لایانی باتوں اور بازار میں گھومنے میں برباد نہ کرے۔ دیکھیں پہلے سے سوچ کر جائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ حدیث شریف میں مسجد حرام کی نمازوں کا ثواب بہت زیادہ بتایا گیا ہے، پہلے سے سوچ کر جائیں گے کہ اس موقع پہ کیا کرنا ہے، پہلے وہ مواقع سمجھ لیں، مواقع سمجھ کر پھر یہ دیکھ کے جائیں گے کہ اس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ مواقع کے حوالے سے تفصیل میں جو ہمارا 3.5 گھنٹے کا درس تھا اس میں بتا چکا ہوں، تصویروں کے ساتھ بتایا ہے تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میری مسجد میں ایک نماز ایسی 1000 نمازوں سے افضل ہے جو دوسری مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے۔ البتہ مسجد حرام اس قانون سے مستثنا ہے کہ اس میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں ادا کی جائیں گی۔ یہ منذری کی روایت ہے، اصل روایت 1000 نمازوں کی ہے۔ ان روایت میں ضعف ہے، البتہ ہم تو 1,00,000 کا اعتقاد کر کے جائیں گے نا جی، تو 1,00,000 کا اعتقاد کر کے جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت کو ہرگز ہاتھ سے جانا نہ دینا چاہیے۔ مکہ کے قیام کو بہت بہت زیادہ غنیمت جانے۔ بہت سے لوگ جناب ٹیکسی کا کرایہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مختلف بہانے کر کے بھئی یہاں سے آپ چلے گئے اور آپ کے پاس ٹیکسی کا کرایہ نہیں، واٹ از دس بھئی، عجیب سی کہانی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہوگی۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا سا تصویر میں ویژولائز کیا ہے۔ میں ابھی حج کی طرف نہیں جا رہا، جب حج کی طرف ہم جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو اور بھی اچھے سے واضح کریں گے کہ یہ رکن یمانی، یہ یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود ہے، رکن عراقی، رکن شامی، یہ حتیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جہاز سے اترے یا آپ مدینہ شریف سے مکے پہنچے، اس کے بعد آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، اگلا عمل آپ کا طواف ہے، ٹھیک ہے جی، اگلا عمل طواف ہے۔
और अगला अमल तवाफ है। और तवाफ का में ये 7 चक्कर होंगे जो ये बनाए हुए हैं। ठीक है। तवाफ के बाद तवाफ के अंदर ही जिमनी तौर पर ये है वाजिब तवाफ। ठीक है। तो वाजिब तवाफ, वाजिब तवाफ के साथ दुआ। ठीक है। मुल्तजम पर पानी पीना और तवाफ के लिए सही के लिए निकल जाना, ये सही है। ठीक है। सही का आगाज यहाँ से होगा, सफा मरवा, सफा मरवा। यहाँ ग्रीन लाइटें हैं। ठीक है। ग्रीन लाइटों से मैं रब्बी फिर वरहम व अंतल अज़्ज़ुल अकरम, ये हुआ। और हलक और कसर। ठीक है। और उम्रे की तकमील में 2 रकत शुक्राने के हरम के अंदर, हरम के अंदर ये अदा कर सकते हैं, हरम के अलावा ये अदा करना मुस्तहब नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सफा और मरवा ये सब चीजें आपकी एक नजर में ये चीजें आ गई। अभी तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को? चले शुक्र है। मैंने बताया शुरू में कि जहाज से आप उतरे, जहाज से उतरे और ट्रेन से मदीने से आए, बस के जरिए से मदीने से आए, जैसे भी है। अब मदीने से आए और मदीने से आके आपने एहराम बांधा हुआ था मिकात से गुजरने से पहले। तो उसके बाद आपने तवाफ करना है। और तवाफ में ये 7 चक्कर होंगे, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पांचवा, छठा, सातवां। ये पिक्चर्स भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये 7 चक्कर ये हतीम है, ये हजर असवद है और ये रुकन यमानी है। ठीक है। हजर असवद से पहले रुकन यमानी है। ये 7 चक्कर होंगे। जमे कैसे पता चलेगा कौन से रुख पे चक्कर लगाना है? पता चल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। जब वहां पर जाएंगे तो इंशाल्लाह सब पता चल जाएगा। ये मकाम इब्राहिम है और ये मुकम्मल अमल हुआ 7 चक्कर। ये 7 मुकम्मल चक्कर हुए। उसके बाद 3 काम है तवाफ के बाद। सबसे पहला काम दुआ मांगना है, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत पढ़नी है, उसकी तफसील मैंने बता दी। इन दोनों को कैसे मर्ज करना है। और जी भर के जमजम पीना है। अगला काम सही की तैयारी, तो वो एक और काम है सही की तैयारी। वो सही की तैयारी करनी है इस्तेलाम से। सही का इस्तेलाम होगा और सही का इस्तेलाम के बाद सफा पर आना है। और सफा पहाड़ी पर चढ़ने का कहते हैं, लेकिन सफा पहाड़ी पे आजकल चढ़ना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ से जो दुआएं बताई हैं उसको करने के बाद यहाँ से चलेंगे मरवा, मरवा से चलेंगे सफा, फिर मरवा, फिर सफा और मरवा। ठीक है। यहाँ पे 7वां चक्कर मुकम्मल होगा, 7वां चक्कर मुकम्मल। ठीक है। उसके बाद नाई के पास चले जाएं खवातीन। वहां पर मुख्तलिफ जगह बनी होती हैं, वहां पर किसी कोने खदरे में बैठ जाएं। मर्द अपनी चादर लेकर आगे अपनी औरत के सामने फैला दे। वो अपने बालों का कसर करेंगी, खवातीन बालों का कसर करेंगी। ये खवातीन के बाल हैं, ये पूरे बाल हैं खवातीन के। ठीक है। इन बालों को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगी। एक हिस्सा, एक लिट बना ली, दूसरी लिट बना ली और तीसरी लिट बना ली। ठीक है। और फिर इस लिट के कोने को, देखें, इस लिट के कोने को उंगली के गिर्द लपेट के काट देंगी। स्लिट के कोने को उंगली के गिर्द लपेट के, ताकि सारे बाल इसमें शामिल हो जाएं, सारे के सारे बाल इसमें शामिल हो जाएं। ये देखिए, ये ये सफा पहाड़ी है, ये नजर आ रही होगी आपको। ये तस्वीर आप हजरात को नजर आ रही है।
یہ تصویر ہے صفا پہاڑی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ صفا ہے، اور یہ صفا سے آگے نکلتے ہیں مروا کی طرف، صفا سے آگے مروا کی طرف نکلتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، یہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، ان گرین لائٹس کے درمیان میں مرد حضرات کو دوڑنا ہوتا ہے، خواتین کے لیے دوڑنا منع ہے۔ تو یہ مزید گرین لائٹوں کو واضح کیا ہے کہ یہ وہ گرین لائٹس ہیں۔ یہ میں نے بتایا تھا جیسے فرسٹ فلور ہے، اس میں فرسٹ فلور میں مروا پہاڑی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن صفا کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بالوں کو کاٹنے کا طریقہ ہے، یہ حلق کرانے کا اور یہ قصر کرنے کا۔ یہ چونکہ مرد کے بال ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے کاٹا جائے گا، خواتین کے بال جو ہیں وہ چونکہ لمبے ہوتے ہیں تو ان کے کنارے کاٹے جائیں گے۔ جن خواتین کے بال بہت چھوٹے ہیں جیسے مردوں کی طرح ہیں، ہاں، اچھا سوال کیا ہے کہ جب تک آپ نے بال کٹ نہیں کیے تو دوسرے کے بال نہیں کٹ کر سکتے، کٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بال خود بھی کٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کسی دوسرے کے بال بھی کر سکتے ہیں۔ بطور مثال کوئی آپ کا ساتھی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میرا سر مونڈ دو، اور آپ حالت احرام میں آپ اس کا سر مونڈ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے، وہ کہتی ہے میرے سر کے بال کاٹ دو، تو آپ اس کے سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، اگرچہ آپ حالت احرام میں ہیں، کوئی حرج نہیں، اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ہاں، حالت احرام سے نکلنے کے لیے بال کاٹنے ہیں نا، ہاں، حالت احرام میں رہتے ہوئے کچھ بال توڑنا وہ جائز نہیں ہے۔ یہ وہ تصاویر ہیں جو ہمیں بعد میں ضرورت پڑیں گی، اچھا۔ یہ عرفات ہے، مزدلفہ کے بورڈ ہیں، یہ مسجد مشعر حرام ہے جہاں مزدلفہ میں رکا جاتا ہے، یہ بدایت المنی کا بورڈ ہے، اور یہ مسجد مشعر حرام کی دور سے تصویر ہے۔ آ، نہیں، یہ مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ کی تصویر ہے۔ یہ مزدلفہ ہے، یہ منی ہے، یہاں پہ حج ہوتا ہے، تو یہ منی کو میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ جمرات کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جمرات کی قدیم تصویر ہے کہ جس میں آپ کو سب سے دائیں طرف ایک چھوٹا سا سوراخ سا نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے تھوڑا سا پکچر کو بڑا کیا ہے، تو یہ پہلا شیطان، یہ دوسرا شیطان، اور اس کے بعد یہ تیسرا شیطان، تو لیکن اب اس سب کو کور کر دیا گیا ہے۔ کچھ خواتین کا فرنٹ کٹنگ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، فرنٹ کٹنگ ہو تو مجھے فرنٹ کٹنگ کا پتہ نہیں ہے کیا ہوتے ہیں، میرے خیال میں تو یہ ہے کہ سامنے بال اگر ماتھے کے اوپر خواتین لگائیں، شاید اس کو فرنٹ کٹنگ کہہ رہی ہیں آپ۔ تو یہ ہوگا کہ سارے سر کے چوتھائی بال میں سے کچھ حصہ ضرور کٹنا چاہیے۔ فرنٹ کٹنگ اگر یہی مطلب ہے کہ پیشانی کے اوپر، ماتھے کے اوپر تھوڑے سے بال لگے ہوتے ہیں، تو اگر یہی مطلب ہے تو ان بالوں کا کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ بیک سائڈ سے بال، یعنی بالوں کا چوتھا حصہ ضرور کٹ جانا چاہیے۔ یہ جمعرات کی اگلی تصویر ہے کہ جمعرات پہلے ایسے ہوا کرتے تھے، یہ تبدیلی ہوئی، یہ ان کی حیت ہے، اور ابھی آج کل یہ کیفیت ہے جمعرات کی۔ اور جمعرات میں اس حصے میں پتھر گرنا ضروری ہے، کہ جو حصہ ہے یہ انشاءاللہ ہم جب اس وقت پڑھیں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ اس وقت دکھا دیں گے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ کو بار بار وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہر سال ہر مہینہ اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔